کر لیں. عرض یہ ہے کہ پاکستان ایک سارے ملکوں سے دنیا کے ایک مختلف وجود ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر 70 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سوائے اس نظریے کے اور چیزیں ہسٹوریکلی کامن نہیں تھی. صوبوں کے مختلف حصے مختلف ان میں تھے. ہندوستان 1000 سال پرانی اینٹیٹی ہے، اور جب علامہ اقبال نے لکھا کہ ہندوستان ہی ہمارا سارا وطن ہمارا، تو ہی بلونگ ٹو انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم. اور ہسٹوریکل اینٹیٹی ایک نیشنلسٹ ہونا میٹر کرتا ہے بعد میں پالیسی ڈیسیجن، اور اس کی ایلیٹ ہو یا کامن مین ہو، وہ سارے اس کے تابع ہوتے ہیں کسی حد تک. ہمارے ہاں ایک نئی سسٹم ایک نیا وجود آیا، اور انڈیا سے نہ صرف یہ کہ وہ پرانی نیشن تھی اور ہم ایک نیا تھے، بلکہ ان کے یہاں ایک گورنمنٹ موجود تھی سینٹرل. ہمارے یہاں سینٹرل گورنمنٹ بھی موجود نہیں تھی، ہمارے یہاں کچھ بھی اسٹرکچر نہیں تھا. وہاں کے آئے ہوئے مختلف اسٹینوگرافر یا تحصیلدار، نائب تحصیلدار یہاں پریزیڈنٹ بن گئے. وہاں کے چھوٹے موٹے درمیانے آدمی یہاں ایڈیشنل سیکرٹری یا سیکرٹری اس طرح کے لگ گئے، اور ہماری بیوروکریسی بھی اسی طرح کی تھی. تو یہاں ان لوگوں کو شروع میں بہت پرومیننس اور بہت ہائی فگر کی پروموشنز ملی، اس لحاظ سے کہ ایک پوری گورنمنٹ میں وہ آگے وہ کانٹے لگانے والے بجائے پن کے حالات تھے، ٹائپ رائٹر نہیں تھا. اور ہمارے جو لیڈر تھے ان لیڈروں میں بہت سے لوگ فیوڈل لارڈز تھے، اور وہ فیوڈل لارڈز اکثر ان میں سے انگریز کے غداری کے عوض میں فیوڈل لارڈ بنے تھے. ان کا بیس یہ تھا کہ ہم اپنے وطن جیسے مادر کہتے ہیں اس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا ہمارا وہ قرآن ہے، اور جس سے ہمیں ڈائریکٹلی دنیا کے ہمیں فائدے ملتے ہیں، اس ورلڈ کے فائدے ملتے ہیں. یہ ایک عادت تھی ان کے اندر، اور وہ لوگ جلد ہی براجمان ہو گئے. اس دوران دوسرا ویکیوم تھا یہاں کی آرمی میں، کہ آرمی میں یہاں کمانڈر چیف انگریز تھا، 53-54 تک گورا تھا، گریسی یا کوئی اور تھا، آکن کول انڈیا کا تھا. تو یہ مسئلہ تھا کہ یہاں کا جو پریزیڈنٹ صاحب بعد میں بنے ان کو تو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا کہ اس کو قائد اعظم نے کہ نہیں بننے دینا، پروموٹ نہیں کرنا. اس نے اب وہ بھی اپنے ہاتھ مار رہا تھا، بیوروکریسی بھی اپنے ہاتھ مار رہی تھی، اور ان کے پاس آ گئے لائسنس دینے کی پاورز انڈسٹریز اور ساری چیزوں کی. تو وہ پاور مس یوز ہوئی، روٹ پرمٹ اور وہ سارے. اس دوران جو فیوڈل لارڈز تھے وہ اکثر اس وقت ان پڑھ تھے، انہوں نے کہا جی اصل پولیٹیکل پاور ہم ہے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو طاقتور بنایا. بیوروکریٹس نے کہا کہ ہم ان کو لائسنس دے رہے ہیں، ہم بھی طاقت بنائیں. فوجی جو نے کہا جی کہ یہ ہم اصل تو ہم ہیں. ہر آدمی ہم یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں ہوں طاقت، اور اصل کام بھی میں کرتا ہوں، ہم اس علاقے کی حفاظت کرتے ہیں. اس طریقے سے انہوں 3-4 نے مل کے اپنے اپنے گروپ کو تقویت دینی شروع کر دی. فیوڈل لارڈز، پالیٹیشین، پھر بیوروکریٹس اور فوجی، اور انڈسٹریلسٹ جن کو فون کر کے یا کہہ کے لیٹر لکھ کے قائد اعظم نے بلایا، کھوتیاں علاقہ کے رہنے والے سیگل آباد کے، تم چمڑے کا کاروبار کرتے ہو، آؤ بھائی بنا لو. ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں ہے، یہ حال تھا ہمارا. ہم سٹارو کر رہے تھے انڈسٹری، اسٹیل یہاں ملے نہیں تھی اور چیزیں نہیں تھی. اور جو جینون ہمارے یہاں لوگ آ رہے تھے، جیسے آپ بٹالہ کی ہسٹری پڑھیں، بٹالہ انجینئر کے جو لطیف ہے، ان سے آ کے چائنا والے سیکھ کے گئے کاروبار انڈسٹری کا تھا 60s 50s میں، اور ان کو ہم نے نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا. تو انڈسٹریل بیوروکریٹس، پھر فوجی بیوروکریٹ جلدی فوج میں حکومت میں آ گئے، اور جو ہمارے فیوڈل لارڈز انہوں نے لائسنس اور پرمٹ دینے کو ایز اے ٹول استعمال کیا. جیسے کہ پولیٹیکل اکانومی میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ لائسنسنگ اور وہ پرمٹس ٹو بزنس وہ ایکویٹیبل نہیں تھا. انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بڑھا لیا چاروں گروپوں نے کہ 60s میں جا کے ساری جو اکانومی تھی اس کا 80-90% ان کے ہاتھ میں چلا گیا، جس کو پھر ڈاکٹر مقبول حق نے کہا کہ جی یہ 22 خاندان ہیں. اور یہ اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا نیشنلائزیشن کا. اس میں ظاہر ہے کہ نیشنلائزیشن میں کچھ اچھائیاں تو خرابیاں بھی ہو گئیں. پھر اس کے بعد پھر ایک واپس دوبارہ اس کا ریئیکشن ہوا، تو ضیاء الحق صاحب نے اتفاق والی ان کو کہا جی یہ آپ لے لیں اور دوبارہ پرائیویٹائز، ان کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اکنامکس کسی کو آتی نہیں تھی. یہ سارے جو لوگ تھے، یعنی ایک
پرائم منسٹر نے اپنی پہلی گورنمنٹ کے اینڈ تک انہیں پتہ نہیں چلا, دوسری گورنمنٹ کے اینڈ میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے اکنامکس پڑھنی چاہیے. تو ہمارے بیوروکریسی میں ایک پی ایچ ڈی تھے ڈاکٹر متوکل قاضی, ان سے انہوں نے کلاسیں لینی شروع کی. وہ بہت انتہائی سستہ شریف نازک مزاج آدمی تھے جو بالکل بولیں گے نہیں کسی آگے میں پرائم منسٹر مجھ سے پڑھتا ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا ڈائریکٹ, تو میں نے ان کو کلوزلی دیکھا بھی ہے. جو قرآن ہمارے ان کا نالج بڑا شیلو اور ان کی پرائرٹیز بھی شیلو اور لوکل اورینٹڈ ان کا سارا معاملہ ہے, پروونس ڈسٹرکٹ اور غیر اورینٹڈ. یہ سارے لوگ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک براڈر نیشنل کانسیپٹ نہیں ہے ہسٹوریکلی, اور جو کانسیپٹ نظریے کی بیس پہ ہم اسے مضبوط نہیں کر سکے. ہمارے یہاں اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان کی مضبوطی کے لیے بنا ہے, معاشی مضبوطی کے لیے, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے نہیں بنا. دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ اسلام کے نفاذ کے لیے بنا ہے. تو ہم نہ ادھر رہے نہ ادھر ہوئے. اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 70s میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, تجویز دی تھی کہ ہم اپنی زبان اردو کا نام چھوڑ کے اس کو پاکستانی کہنا شروع کر دیں. اس کی فیور میں 30 پوائنٹس میں نے لکھے تھے 75-6 میں, کہ ہر آدمی اسے اپنی زبان پہلے بھی استعمال کر رہا ہے, اپنا لفظ ڈالے گا, حتیٰ کہ ہم ایک نیشن بن جائے, انٹر پروونس میرج ہونے لگے اور ہم ہمارے ڈیسیژن نیشنل بیس پہ ہوں. جیسے کہ انڈیا نے اسے استعمال کیا کالا باغ کو, جو آج اکنامی کی ایک تباہی اکانومی کی, کہ انہوں نے وہ کالا باغ نہیں بننے دیا, سرحد میں لوگوں کو اس کے لیے خلاف بڑا سندھ میں کیا. وہ نے ایسا اوپر لگایا, ان کو فیسلٹیز الگ دیتے, انڈر ہینڈ فائنینشیل ورلڈ اوور دیتے. وہ سارے جو ہیں ہمارے وہ ڈیسیجن نہیں ہوتے. پالیسی ڈیسیجن ہمارے یہاں علاوہ ان چیزوں کے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, وہ یہ ہے کہ ہمارے پروونس بیس پہ اور لوکیلٹی بیس پہ ہوتے ہیں, اور وہ ڈیسیجن بہت آگے تک جانے والے ہوتے ہیں. اور وہ کرپشن, جیسے انہوں نے کہا, وہ کرپشن ہمیں تباہ کرتی ہے جو پالیسیز میں انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی. اب ایک اور بات, ان 4 گروپوں نے ڈاکٹر صاحب انہوں نے آپس میں 60s میں شادیاں کر لی. انہوں نے کہا ہماری تو باریاں لگتی رہے گی, اب یہ سارے ایک ہی ہیں, اب یہ ایلیٹ کلچر اکٹھا ہے.